نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ کہ جس کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر مبارک کو کٹانے کے بعد مذہب اسلام کو بچا لیا اور اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہ تو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے یہ بات کہ حسین مصطفیٰ جان رحمت سے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی چہیتی بیٹی سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے امام حسن اور امام حسین نے جنم لیا تھا۔ اور یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، تو حسین تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہیں، چونکہ امام حسین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے بیٹے ہیں، شہزادی کے لخت جگر ہیں، لیکن حضور امام حسین سے ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کی شہادت انسان کے سامنے رکھی ہے، یعنی شہادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ شہادت سری وہ شہادت ہوتی ہے کہ جو گپت طریقے سے ہو، پوشیدہ طریقے سے ہو، اس کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، کہیں جنگ کے میدان میں نہ ہو، تلواروں کے سائے میں نہ ہو، خنجروں کے بیچ میں نہ ہو، نیزوں کے بیچ میں نہ ہو، اس کو شہادت سری کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں شہادت سری بھی موجود تھی اور شہادت جہری بھی موجود تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس وقت زہر دیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب کیفیت تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت ارشاد فرمایا کہ میں اس زہر کی کیفیت کو آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں شہادت سری بھی موجود تھی، یعنی جو زہر کی کیفیت تھی، جو زہر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زہر کی کیفیت کو محسوس کیا۔ ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظالموں نے شہید کرنے کی ٹھان لی تھی، دندان مبارک بھی شہید ہوا، آپ کے سر مبارک سے لہو بھی بہا، فرق رہ گیا، فرق صرف اتنا رہ گیا جان نکلنے کا، روح نکلنے کا، اور وہ اس لیے نہیں نکلی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب، ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں شہادت سری بھی موجود تھی، جیسا کہ آپ کو زہر دیا گیا، اور شہادت جہری بھی موجود تھی، جیسا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنج و ملال میں تھے، پریشان تھے، لیکن جان اس لیے نہیں نکلی چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ دونوں شہادتیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں، یہ دونوں شہادتیں امام حسن کے حصے میں ایک شہادت آئی اور ایک امام حسین کے حصے میں شہادت آئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں شہادت سری آئی۔ شہادت سری مینس پوشیدہ شہادت، یعنی جو زہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، بالکل اسی انداز میں، اسی طریقے سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 مرتبہ زہر دیا گیا۔ آپ کو شربت میں زہر دیا گیا، آپ کو پانی میں زہر دیا گیا، آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، 4 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ لیکن جب آپ کو زہر دیا جاتا تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے، روتے گڑ گڑاتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی داستان سناتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن پر کرم فرماتے، اور امام حسن
کا زہر ختم ہو جاتا۔ لیکن آخری وقت وہ بھی آیا جب امام حسن کو اتنا شدید زہر دیا، اتنا شدید زہر دیا، جو ہیرے کی کنی ہوتی ہے اس کو پیسنے کے بعد، پانی میں ملانے کے بعد امام حسن کو پلایا گیا، جس سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کی آنتیں کٹ گئیں۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے الٹی آ رہی تھی تو اس الٹی کے اندر خون کے لوتھڑے اور خون کے چھچڑے آ رہے تھے، اور گویا کہ آنتے اور اندر کا لیور، تمام کے تمام پارٹ آف باڈی کٹ کر کے امام حسن کے منہ مبارک سے، یعنی امام حسن کے منہ سے وہ لوتھڑے اندرونی آ رہے تھے باہر، اور آنے کے بعد وہ لوتھڑے سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ گویا کہ امام علی مقام امام حسن سمجھ گئے تھے کہ یہ اس زہر کا اثر ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ میری آنتیں کٹ کر کے باہر آ رہی ہیں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین موقع پر موجود تھے۔ امام حسن نے جب آپ کے چہرے کو زرد دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ بھائی جان بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے، لیکن امام حسن شاکر تھے، صابر تھے، بہت صبر کرنے والے تھے۔ امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی جان، میں نام اس لیے نہیں لے سکتا چونکہ ابھی مجھے یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہے، اور اگر میں نام لے لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں مجھے پکڑا جائے، میری گرفت ہو۔ لہٰذا امام حسن نے نام نہیں لیا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ امام حسن نے امام حسین سے کہا اے میرے بھائی حسین، میرے چہرے کا رنگ دیکھو کیسا ہوا ہے۔ امام حسین نے جب چہرے کا رنگ دیکھا تو چہرے کا رنگ سبز ہو گیا تھا، تو امام حسن نے امام حسین سے کہا اے میرے بھائی، نانا جان نے یہ بتایا تھا مجھے، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے حسن، جب تمہاری شہادت ہوگی تو تمہارے چہرے کا رنگ ہرا ہو جائے گا، اور جب حسین کی شہادت ہوگی تو حسین کے پورے جسم کو لال کر دیا جائے گا، یعنی کشت خون میں غلطان کر دیا جائے گا، اور حسین جام شہادت کو نوش فرمائے گا۔ یعنی آپ کی جو شہادت ہوگی تو آپ کی شہادت کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ ہرا ہو جائے گا، اور امام حسین کی جب شہادت ہوگی تو ان کا رنگ لال ہو جائے گا۔ یہی ہوا جب مولا حسین کی شہادت ہوئی اور کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کو بے درد اور بے کربی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے جسم مبارک سے لہو بہہ رہا تھا، اور آپ کا پورا جسم مبارک اور پورا چہرہ مبارک خون کے اندر سنا ہوا تھا، اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی کہ امام حسن کا چہرہ ہرا ہو جائے گا اور امام حسین کا چہرہ لال ہو جائے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ وصیت بھی پوری ہوئی۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن کو وہ شہادت سری دی گئی جو شہادت سری میرے اندر موجود تھی، اور امام حسین کو وہ شہادت جہری دی گئی جو شہادت جہری میرے اندر موجود تھی۔ یعنی امام حسن اور حسین کی جو شہادت ہوئی، ان دونوں کی ذات کا جو منبع تھا، جو مرکز تھا، وہ کسی اور کی ذات نہیں تھی، میرے نبی کی ذات تھی۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور حسین منی و انا من الحسین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ راز اس دن کھلا جب امام علی مقام نے اپنی جان کو جام شہادت کو پینے کے بعد، اپنے سر کو کٹانے کے بعد، اپنے نانا جان کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیا اور اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا۔ تب مدینے والے مصطفیٰ کی اس حدیث کا مفہوم ہماری سمجھ میں آیا کہ نبی حسین سے ہیں، مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنے سر کو کٹانے کے بعد نبی کے دین کو بچائے گا۔ حضرات محترم، تو آپ سے گزارش ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، 9 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھیں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں، جتنا ہو سکے ان کی منقبتیں پڑھیں، اور بہت سی غلط خرافاتیں جو ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔